جو بھی حدیث قبر کے بارے میں ہوگی وہ فوراً ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہیں. سو دیر از نو وے دے ول ایکسیپٹ دیٹ. جب وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے، تو وہاں بھی وہ الفاظ دعا کا استعمال ہوتا ہے کہ ابراہیم پکارو ان اڈیوں کو، یا وہ جو برڈز ہوتے ہیں ان کو پکارو. وہ ورڈ دعا کا استعمال ہوتا ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں کہ قیامت تک کیا ہوگا؟ تو شرک تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شرک کے لیے تو نبی آئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ایک آدمی کو بھی کہ مجھے ایک حدیث دے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میری امت میں شرک رہے گا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. In the name of Allah, the most gracious and ever merciful. This is, I think, a quality program. The topic is very clear. یہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی آغاز ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، شرک کی سمجھ بوجھ کسے ہونی چاہیے، کن پیراؤں کے اوپر شرک کو سمجھا جائے گا، اور اس سے ریلیونٹ بہت سارے انٹرسٹنگ کویشچن ہیں. امت میں شرک کہاں اور کب آیا ہے، اس سے جڑے ہوئے وہ کوالٹی کویشچنز میں پوچھوں گا کہ سے ہمارے ایک ریسرچر ہیں اور کتابوں میں غوطہ-زنی کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو ہیو ہم آن دا پروگرام. اس پروگرام میں یو کے سے تشریف لا رہے ہیں، یعنی اس وقت میرے ساتھ لائیو ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اور یہ پروگرام جب ہوگا تو سوال جواب ان سے پوچھے جائیں گے، وہ ان کے ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوں گے شرک کے ٹاپک کے اوپر. سر لیاقت علی خان صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے بھائی اویس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آئی ایم فائن، میں بالکل خیریت سے ہوں، اور بغیر کسی وقت کو ضائع کیے آپ کا حال احوال لینے کے بعد میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا، بیسکلی آپ چونکہ یو کے میں رہتے ہیں اور اب آپ کو ایک لمیٹڈ نالج نہیں ہے، ظاہر ایک جیوگرافیکلی بڑا فرق پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ، دوسرے کلچر کو سمجھنا، ان کے ریلیجن کو سمجھنا. آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ شرک ہے کیا، اور شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ویل بیسکلی یہ جو ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے نا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی آئی تھنک فار دا لاسٹ 100 years یہ جو شرک، دا ورڈ شرک جو ہے نا از دا موسٹ کامن ورڈ یوزڈ ان دا ورلڈ ٹوڈے. اگر آپ گوگل پہ بھی جائیں نا تو یہ ورڈ شرک ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کتنے لوگ جو ہے نا اس شرک ورڈ پہ ریسرچ کرتے ہیں. بٹ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ہم جب ہسٹری میں جاتے ہیں نا واپس، تو ہمیں اس کی چیزوں کی صحیح پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سو میں ایز اے ریسرچر، میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، میرے گھر والے بریلوی ہیں اور میں بھی بریلوی ہوں. اینڈ انفارچونیٹلی ہوں تو میں ابھی جو ہے نا آئی فالو فقہ شافی، اینڈ عقیدہ میں اشری ہوں بیکاز آف انڈرسٹینڈنگ. تو آئی تھنک مین پرابلم یہ ادھر سے آئی ہے جب ایک چھوٹی مائنورٹی، ایک گروپ بنا ہے جس کو ہم سلفیہ کہہ سکتے ہیں، یا ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں وہابی یا اہل حدیث. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اسلامک کہ انہوں نے امت پہ شرک کا فتویٰ دے دیا. یعنی جو بھی مزار پہ جاتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے یا رسول اللہ الشفا، ان کے نزدیک یہ عبادت گنی جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی آپ مشرک ہو گئے ہیں. تو یہ جو تاریخ ہے یہ کوئی چھپی نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ اس کی ریسرچ نہیں کرتے، اس کا جو پہلو ہیں وہ نہیں ہمیں صحیح طرح سمجھاتے یہ کیا ہیں. سو یہ مائنورٹی کی سوچ ہے. تو میری جو ریسرچ تھی وہ ریسرچ تھی کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں.
کہ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے. تو میں نے وہاں سے ریسرچ کی تھی. اینڈ آئی تھنک میرا جو ریسرچ کا پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، میں جب کام کرتا تھا نا تو وہاں ہمارے 2 بھائی تھے، ایک موروکو کا اور ایک جارڈن کا تھا. تو ایک جو ہے نا وہ رفع دین کرتا تھا، جو دوسرا تھا نا وہ اپنے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا. کیونکہ ہم حنفی ہیں، بریلوی ہیں، تو ہمارے نزدیک ہمارے ادھر ایک بھائی ہوتے تھے ماشاءاللہ، وہ عالم کورس بھی کرتے تھے، دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. تو وہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، یہ ایک وہابی ہے، دوسرا لگتا ہے شیعہ ہے. تو یہ اوبیسلی مجھے اتنا نالج نہیں تھا اس وقت، تو میں بہت کنفیوز ہو گیا، یار یہ کیا، یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں. تو ایک دن جو ہے نا میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، وہ جو شافی تھا. تو مجھے اس کی قرات کی اتنی پسند آئی، یقین ماننے کہ اٹ واز انبلیویبل، مجھے بہت سکون آیا. تو مجھے بعد میں جو ہے نا ہمارے کچھ جو پاکستانی بھائی وہ کہتے بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو وہاں جب وہ انہوں نے یہ کہا تو مجھے ایک خفکی چڑھی کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا مسلمان بھائی نہیں ہیں ہمارے. تو وہاں سے میں نے ان سے اپروچ کیا، تو اس جو جارڈن والا تھا اس کو میں پوچھا، وہ عربی ہیں. تو میں بولا بھائی تم وابی ہو؟ کہتا ہے نو وابی نہیں، اہل سنت والجماعت. میں اہل سنت والجماعت بریلوی. کہتا وہ مجھے ایسے عجیب دیکھتا، کہتا ہے بریلوی کیا ہے؟ تو میں بولا دیوبندی. کہتا ہے وہ کیا ہے، ہم نہیں جانتا. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو اہل سنت والجماعت کی تعریف یہ ہے کہ عقائد میں وہ اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، اور فقہ میں وہ حنفی ہیں، مالکی ہے یا شافعی ہے یا حنبلی ہیں. وہ اور یہ جو ہے ایک جماعت ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ انہوں نے اکیلے سیکٹ بنایا ہوا، یہ ایک جماعت ہے، اور 1400 سال سے جو ہے نا یہ ایک ہی جماعت آ رہی ہے. تو یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. میں نے سوچا یار، میں تو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ جو بریلوی ہیں صرف وہی پوری دنیا میں جہاں بریلوی ہیں وہی سنی ہیں. ہمارے عام طور پر یہی سوچ ہوتی ہے. تو اوبیسلی وہاں سے میں نے پھر ان سے جو ہے میں نے کہا بھائی مجھے سیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے. الحمدللہ انہوں نے مجھے کتابیں دی، لیکچر بھی دیے، اور آئی اسٹارٹڈ لسننگ ٹو یمنی اسکالرز، ایجپشن اسکالر، جورڈینین اسکالرز، موروکو اسکالر جو انگلش اسپیکنگ تھے. تو میرے وہ فہم کھل گیا، مجھے پتہ لگا یہ اہل سنت والجماعت یہ ہیں. تو وہاں سے میری جو شروعات ہوتی ہیں. تو پھر وہ میرا جو دوسرا پہلو ہوتا ہے نا شرک کے حوالے سے، کیونکہ میرے خود دوست کچھ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، ایک دو نے تو وہ شافی ہو گئے ہیں، تو ان کو دعوت دی. تو ہم نے یہ ریسرچ کی شرک کے بارے میں. تو وہاں وہ ہماری ریسرچ گئی کہ فرام دا اسٹارٹنگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسری سینچری آتی ہے نا، وہاں سے لے تک ہم جب 7th سینچری میں آتے ہیں نا، وہاں آتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحیم اللہ. and I really respect شیخ ابن تیمیہ رحیم اللہ. ان کا جو تعلق تھا وہ حنبلی تھے، and obviously you can criticize him کہ انہوں نے کافی غلطی کی ہیں، but he was the first one in the history of Islamic کہ جنہوں نے اپوز کیا کہ آپ جو قبروں میں جاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ان کی مطالعہ کریں کتابیں، اصل جو کتابیں ان کی جو میرے شیخ نے مجھے بتائی بھی ہیں، وہاں آپ ابن تیمیہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ امت کی is really wants the امت کے to come on the right path. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جہالت بھی بہت ہو گئی تھی کہ ہر لوگ جو ہے نا وہ مطلب مزاروں پہ جاتے تو ایسی منتیں بھی مانگتے تھے. تو وہ ابن تیمیہ رحیم اللہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ الفاظ اپنے صحیح بولیں. کچھ تو ایسے کہتے تھے کہ آپ مجھے اولاد دیں، مجھے معاف کر دیں، میرے گناہ معاف کر دیں، آپ مجھے جنت میں داخل کریں. تو یہ وہ الفاظ تھے جو ابن تیمیہ رحیم اللہ کو اچھے نہیں لگتے تھے. انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو کہہ رہے نا یہ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا یہ جو کام ہے نا یہ آپ کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے، تو بہتر ہے یہ نہیں کرنا.
ऑब्वियसली उनके और भी कुछ अकायद थे जहाँ उनकी डिफरेंस थी, तो वहाँ हमारे एक शेखुल इस्लाम ताजुद्दीन अल सुब्की जो अपने वक्त के उनको उम्मत मानती थी कि वो जूनियर शाफी हैं, यानी वो काजी थे और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इल्म दिया था, तो उन्होंने फिर वो किताब लिखी थी टू रिफ्यूट इब्न तैमिया रहीमुल्लाह कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, कि आपसे पहले इस इस्लामिक हिस्ट्री में किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, तो आप ये गलत कह रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने जो ना वो फिर लिखा था कि हम जब तवस्सुल या इस्तिगासा करते हैं वो कैसे होता है, उसका मेन मीनिंग क्या है। सो ये उसकी बैकग्राउंड है। अब ये जब इब्न तैमिया रहीमुल्लाह, इब्न कय्यम रहीमुल्लाह जब ये फोत हो गए हैं, तो ये सिलसिला स्टॉप हो गया। उसके बाद हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि किसी और ने भी ऐसा फतवा दिया हो फ्रॉम द हम्बली स्कूल, ठीक है, क्योंकि शाफी, मलकी, हनफी जो है ना, वो तो एग्री थे इस चीज पर कि ये ठीक है, जायज है। ते उसके बाद जब हम आते हैं ना, आई थिंक इन द 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, शेखुल इस्लाम अब्दुल्ला बिन वहाब रहीमुल्लाह, ठीक है, जो हम रहीमुल्लाह कहेंगे क्योंकि उनके अच्छे भी काम हैं, तो उन्होंने दोबारा जो है ना इस मूवमेंट को रिवाइव की थी, ठीक है। तो ये दिस इज ऑन द रिकॉर्ड कि उन्होंने तकफीर की थी हर मुसलमान पर कि जो मुसलमान कब्रों पे जाता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक से जाता है, मांगता है ना, वो काफिर हैं। और उन्होंने बाकायदा जहाद भी किया था वगैरह, वो हमें सब वो हिस्ट्री में मौजूद हैं। सो बेसिकली इन अ नटशेल, मुझे फिर मैंने जब हनफियों से राब्ता किया, शाफियों से, यानी अल अजहर, दमास्कस, जॉर्डन, जो जो बड़े बड़े जो दारुल इफ्ता होते हैं ना, जहाँ फतवे देते हैं, उनसे भी मैंने इसके बारे में पूछा कि मेरा सवाल था, क्योंकि मुझे आग उस वक्त लगी है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन हैं, बेस्ट ऑफ क्रिएशन, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं, बेशक उन पर उम्मत में 14 साल में किसी ने भी ये जो ये गंदी, ये जो लात और उज़्ज़ा की आयतें हैं, वो गंदी आयतें मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठोकी हैं, और ये कैसा इंसाफ है, हम कैसे उम्मती हैं। तो वहाँ मुझे एक गुस्सा भी चढ़ा था। तो वहाँ से मैंने जब रिसर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस कि मैंने आज दिन तक किसी शाफी, मालिकी और इवन जो सही हम्बली हैं, विच आर वेरी माइनॉरिटी, आपको वो एक दो सीरिया में मिलेंगे, एक दो जॉर्डन में मिलेंगे, वो भी इस चीज पे कहते हैं कि ये बाय शिरक नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रैक्टिस को हराम कह सकते हैं, बस दस। अच्छा बिकॉज ये जो है ना, ये अकीदे का मसला नहीं है। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ये ये मसला फिक का है, अकीदे का कोई मसला नहीं। तो जब फिक की बात आती है, वहां होगा हलाल हराम या मुबाह, ठीक है, यानी उसमें होगा फर्ज, वाजिब या मुस्तहब, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी में आएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं इसको हराम 10 से। लेकिन अब मसला ये है कि एक जो सेक्ट हैं वो कह रहा है कि भाई इस्लाम वो है जो हम समझते हैं और पढ़ते हैं, यही इस्लाम है पूरी दुनिया में। वो जो दूसरा इस्लाम है, आपने ये हनफी, मालिकी, शाफी में है ना, वो इस्लाम गलत है। सो इधर जो है ना मसला आता है। आज आप उम्मत में चले जाए ना, वल्लाही मैं कहता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, क्योंकि मैंने तो काफी इंटरेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के साथ जो सही मोरक्को में रहते हैं, अल्जीरिया में, नाइजीरिया में। वो कहते हैं भाई हम पर भी यही फतवा लगता है कि आप ग्रेव वर्शिपर हैं, आप जो है ना कब्र की कबर परस्ती का नाम लगा देते होते हैं। ठीक हो गया, आपने शिर्क का ये जो वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर बताया और फिर इल्जामात बताए और फिर उसके रद में आपने जो उलमा की राय बताई, काबिले फिक्र है। अच्छा, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा ना कि आपसे जो बातें मिल रही हैं वो हमें एक्सपीरियंस दे रही हैं दुनिया भर का, खास तौर से उन कंट्रीज का कि जहां हम देखते हैं कि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सेटअप होता है। वर्शिप क्या होती है, इबादत क्या होती है, यानी अगर कोई कबर परस्त है तो परस्तिश किसे कहते हैं,
इबादत के माने क्या है? असल असल पता है क्या मेरे भाई, पहले हम तौहीद की बात करें ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि शिर्क क्या होता है, ठीक है? क्योंकि तौहीद का जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना हमने, वो भी अजीब-ओ-गरीब बनाया हुआ है। क्योंकि मैं तो उस तौहीद को मानूँगा जो द फर्स्ट 3 जनरेशन हैं, जो जिसको कहते हैं सलफ़ सालेहीन। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छा ज़माना मेरा है, फिर नेक्स्ट एंड द थर्ड वन, ठीक है? सो वहाँ थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन में हमारे इमाम आ जाते हैं, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल। सो उनके नज़दीक तौहीद क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ, इमाम शैबानी तौहीद का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि तौहीद का मतलब है कि एक अल्लाह को मानना, उसकी ज़ात में और उसकी सिफ़ात में, और उसी की इबादत करना, ठीक है? ये हमारा हो गया तौहीद का मसला, ठीक है? अब हम जो शिर्क कहते हैं ना, शिर्क, ये भी शिर्क जो है ना, इसका डेफिनिशन इमाम अल-कुर्तुबी ने दिया है कि there are two types of shirk. One is shirk in ज़ात, यानी आप अल्लाह के अलावा किसी को माबूद समझें। फॉर एग्जांपल अगर कोई समझता है कि ये दरख्त है, ये भी अल्लाह है, इसकी इबादत करे, ठीक है? इबादत आपको मैं बाद में बताऊं कि इबादत क्या है, ठीक है? इबादत करे तो वो मुशरिक है, चाहे वो पत्थर हो, आइडल्स हो, चाहे इंसान हो, कुछ भी हो। वो समझता है अल्लाह के अलावा कोई है जात इबादत के लायक, तो वो शिर्क हो जाएगा। दूसरा जो होता है ना, शिर्क फिर सिफात होता है। जो अल्लाह की सिफात है ना, वो जैसे अल्लाह की जात है ना, वो ऐसे कदीम है। तो ओके, शिफात, जी, तो शिफात में भी शिर्क हो जाता है, ठीक है? तो उसके जो सिफात की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर सिफात में आप कहेंगे कि कोई शिर्क करता है, तो उसके 4 रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है? अच्छा, आपको आपको कहना पड़ेगा, जैसे अल्लाह की एट्रिब्यूट्स हैं देखना, वो हमेशा से देखना है, वो खुद से देखता है, वो कदीम है, वो हमेशा से रहेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसका देखना मखलूक जैसा नहीं है। जैसे वो कहता है लैसा मिस्ली वो समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं, येट ही इज ऑल हियरिंग ऑल सीइंग। तो अल्लाह की जो सिफात है, तो मखलूक की जो सिफात है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ रहीम हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता मैं भी रऊफ रहीम हूँ। अब हम इसको शिर्क में ले जाएंगे, लोग बोलेंगे कि देखो अल्लाह भी रऊफ रहीम है, नबी भी रऊफ रहीम है। तो हमें वहाँ डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा कि अल्लाह का रहीम होना वो ज़ाती है, वो उसका है, और उसकी रहीमी का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये एट्रिब्यूट मिली है, ये अल्लाह ने अताई की हैं, यानी देयर इज़ अ बिगिनिंग, देयर इज अ एंडिंग एंड देयर इज अ लिमिट। क्योंकि वो रहीम है एज अ क्रीचर की एबिलिटी में वो रहीम है। तो ये शिर्क के जो शिर्क की सिफात है ना, उसके हवाले से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। वेरी अब क्लियर, जी, वेरी क्लियर। जी, कोई इसका आपका कोई क्वेश्चन है? जी, बिल्कुल इससे रिलेटेड है क्योंकि देखिए मैं अब चूँकि अभी एक सिलसिला भी चल रहा था और मेरा ज़हन वहाँ पे अटका जब आपने ये बात की शिर्क से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी। इससे पहले आपने अहले सुन्नत का तारुफ भी करवा दिया और आपने बताया कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं 4 स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट और फिर अशरी के हवाले से भी आपने फरमाया कि ये एक अकीदा है और फिर उसके साथ इमाम यानी 4 अइम्मा के सिलसिले भी साथ-साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जी, वो ये है कि सूरे निसा में भी ज़ाहिर एक आयत है वाज़ेह तौर से कि अगर तुम लोगों से कोई गलती कोताही हो और उसको तुम तौबा करवाना चाहते हो इस्तिग़फ़ार के लिए तो हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। और बिल्कुल। वो सूरा जो है वो आज के ज़माने में भी इसी तरह से वैलिड होगी यानी हम कहाँ जाएँ? अगर आज अल्लाह के रसूल से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, तो क्या वैसे ही इसके एविडेंस मुझे चाहिए चारों स्कूल ऑफ थॉट्स जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है उनसे क्योंकि इस पे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की भी बड़ी एक मुख्तलिफ राय है। आपका क्या कहना है इसके मैंने हवाले से? सुना है,
الحمدللہ یہ نبی کا غلام جو ہے نا اس نے فل ریسرچ کی ہے اور میں نے کوئی بھی سنی کا ایسا دارہ نہیں چھوڑا وہاں سے میں نے یہ جو آیت کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ آیت بھی آگے آئے گی. تقریباً 20 ہائی اتھارٹی اسکالرز ہیں نا جس میں امت پر اجماع ہے کہ یہ ہائی اتھارٹی اسکالر ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کے حوالے میں کہ یہ جو آیتیں نا یہ ابھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. And I challenge anyone to prove me one scholar from the time of 2nd century till the time of شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحیم اللہ کہ جس نے کہا یہ آیت سٹاپ ہو گئی ہیں, آپ اس پہ کوئی آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. You will not find. In fact, this practice is the تواتر. تواتر آپ سمجھتے ہیں نا, mass transmitted practice. یعنی یہ پریکٹس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ صرف انڈیا پاکستان میں ہے. الحمدللہ جہاں بھی مسلمان ہیں نا سنی مسلمان, وہ اس پریکٹس کو آج بھی اس طرح استعمال کر رہا ہے بغیر کسی مطلب ڈر اور فکر سے. کیونکہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا دین ان لوگوں سے لینا ہے جن کو ٹیکسٹ کی سمجھ ہے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, اوبیسلی میں اس سے علم لوں گا نا جو اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوگا, جو عربی گرامر میں اسپیشلسٹ ہوگا, جو اس کو پتا ہوگا جو عرب کے زمانے میں جاہلیہ کے زمانے میں جو گرامر استعمال کی جاتی تھی, جو وہ اپنے معاشرے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے, اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ آپ کو امام شافعی رحیم اللہ وہ بتائیں گے, دیگر اور بھی ہمارے علماء ہیں جو اس کی جو ہے نا بتائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ابھی وہ سوال کیا ہے نا سورہ نساء کی اس آیت کا کہ جب حضور جی کی بارگاہ میں حاضر جی ہو جائیں اور پھر اس حوالے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سلسلہ بنائیں, وہ آج ویلڈ کیسے ہے, اس میں بات ہو رہی ہے. جی میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے اصل میں کمپیوٹر میں ہوں تو میں نے سب ڈیٹا جو ہے نا استعمال کیا ہوا ہے. تو ہاں جی اچھا, یہ جو ہے نا آج جو آپ نے کہی ہے, 6 ماہ ہو گئے میں نے الازہر سے رابطہ کیا تھا, تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ ریکنفرم کریں کہ یہ آیت ابھی بھی اپلائی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا مجھے وہ شافی اسکول سے جو ہے نا دلائل دیے تھے, اور مالکی اسکول سے بھی اور حنفی اسکول سے بھی دلائل دیے تھے. تو میں اب وہ آپ کی خدمت میں بتاؤں گا. جی پلیز. اچھا آپ نوٹ کریں, حنفی اسکول میں امام الکرمانی وہ 597 الہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کتابیں المسلک فی المناسک, جی پیج نمبر 1073 1075, وہ یہ سورہ نساء کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ فرماتے ہیں we've come to you, O beloved of Allah, having been unjustice to ourselves and asking Allah for forgiveness regarding our sins. You're our prophet, so intercede for us to our and your Lord. Ask him that he lets us die on your sunnah. یہاں صحیح وہ ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے شفاع کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی سنت پر موت دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک حنفی اسکالر ہو گئے ہیں. دوسرے ہیں امام ابن حمام الحنفی. انہوں نے اپنی کتاب شرح فتح القدیر والیوم 3 پیج 169 میں انہوں نے بھی یہی وہ آیت کا کوٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I am asking your intercession. O messenger of Allah, I am using you as my means to Allah to die as a Muslim on your religion and on your sunnah. ٹھیک ہے, یہ جی انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے. اب امام عبداللہ بن محمد بن
مودود الموصلی وہ 683 میں فوت ہوئے ہیں. تو ان کی کتابیں الاختار للتعلیل مختار. میں انفارچونیٹلی عربی میں نہیں جانتا، لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے نا وہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہے. تو وہ بھی یہ جو آیت ہے نا سورہ نساء کی، وہ بھی یہ کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی والی بسم اللہ. میں لوگوں کے لیے چونکہ ریلیونٹ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، میں آیت کوٹ کر دیتا ہوں. سورہ نساء کی 64ویں آیت ہے، 63-64. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ ثَوَابًا رَحِيمًا. تو اس پہ بات ہو رہی ہے جی. اچھا، حنفی کے تیسرے امام میں نے آپ کو کوٹ کیے، وہ بھی کہتے ہیں الشفا الشفا یا رسول اللہ. آپ کو حنفی کے چوتھے امام میں بتاؤں. بائی دا وے، جو میں آپ کو امام بتا رہا ہوں نا، یہ چھوٹے امام نہیں ہیں، یہ حجت رکھتے ہیں اپنے اسکول میں، ان کی اتھارٹی ہیں. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کو کوئی اعلی حضرت کا حوالہ نہیں دے رہا، یا بریلویوں کا یا دیوبندی کا. میں آپ کو وہ اسکالر بتا رہا ہوں جو حنفی اسکول ان کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے اتھارٹی ہیں. تو آپ چوتھے امام ہیں امام ابو اخلاص السرن بلی. یہ 11th سینچری کے اسکالر ہیں، اور ان کی کتاب ہے نا وہ بھی فقہ کی کتاب ہیں. تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ نساء کی آیت کوٹ کرتے ہیں، تو وہ اتبی کا واقعہ آپ جانتے ہیں نا، اتبی کا واقعہ. جی جی. ہاں، اتبی کا وہ واقعہ کوٹ کرتے، کہتے ہیں یہ سب سے بہتر ہیں، یہ جو اتبی نے کہا وہ آپ کہیں. اوکے ٹھیک اوکے. ہے، یہ آپ کے 4 ہو گئے حنفی اسکول سے. آپ آتے ہیں شافی اسکول میں. امام ابو الحسن علی ابن محمد الموردی، وہ 450 سینچری میں فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے الحکم السلطانیہ، The Laws of اوکے. Islamic Governance, Chapter 10, The Administration of Hajj, page 162. وہ بھی وہاں اتبی کا واقعہ فرماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہی آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اتبی نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اوکے. اتبی باقاعدہ وہ کہتا ہے کہ I have come to you، یعنی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. اتبی کا یہ واقعہ ہے. تو امام جلال الدین سیوطی رحیم اللہ 9th سینچری میں آئے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب وہ انگلش میں ہے شیڈنگ لائٹ آن دا پاسبلٹی آف سینگ پروفیٹس اینڈ اینجلس. ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب ہے. تو وہ بھی کوٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں او میسنجر آف اللہ یو ہیو اسپوکن اینڈ وی ہیو لسنڈ، یو ریسیوڈ فرام اللہ واٹ یو ریسیوڈ اینڈ وی ریسیوڈ فرام یو. تو وہ بھی یہی کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آتے ہیں شافی کے سب سے بڑے امام امام نووی رحیم اللہ، یعنی ہی از دا سیکنڈ اتھارٹی ان شافی فقہ. ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب المجمع والیوم 8 پیج 274 کتاب الحج فیاد القدیر لانا الطلبیہ پیج 315 میں وہ بھی اتبی کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا جب. اور یہ ایک میں چیز نوٹ کروں، سبھی نے کہا ہے کہ آپ نے منہ جرانا اپنا چہرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ کرنا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. آپ چوتھے امام جی آپ چوتھے آتے ہیں امام السمہودی، وہ 9th سینچری میں آئے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے خلاصت الوفا بی اکبر دار المصطفیٰ. تو وہ بھی کہتے ہیں وہی آیت سورہ نساء کی کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ I'm asking you یا رسول اللہ to intercede for me. اب میں نمبر 5 امام حاجر الحتمی، یہ بھی شافی کے بہت بڑے امام ہیں. وہ اپنی کتاب جوار المنتہب میں وہ بھی وہی اتبی کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں
ٹھیک ہے. اب 6واں جو امام ہے وہ امام ابو الحسن یحییٰ بن ابی الخیر بن سلیم عمرانی الیمنی الشافی. یہ یمن کے اسکالر ہیں شافی. تو انہوں نے بھی وہی اتبی کا واقعہ کوٹ کیا ہے اپنی کتاب میں. اس کی کتاب کا نام ہے البیان فی مذہب الامام الشافی چیپٹر آف حج. تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ سبھی نے جو ہے نا یہ انڈر دا چیپٹر آف حج میں کوٹ کیا ہے کہ جب آپ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے. اب آتے ہیں امام حجت الاسلام امام غزالی رحیم اللہ. جو انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ صوفی ہیں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ وہ امام ہیں جن پر اجماع ہے اسکالر کا, کہتے ہیں کہ حجت الاسلام ہیں. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ بس وہ معمولی یہ صوفی ہیں. صوفی کی مراد وہ جو آج کل انڈیا پاکستان میں صوفی ہوتے ہیں, استغفار اللہ, اتنا بڑا تہمت لگاتے کہ یہ ایسے امام ہیں جس کی امت گواہی دیتی ہیں کہ ان کی کتاب احیاء علوم الدین is one of the best book ever written. وہ بھی اس کتاب میں وہی اتبی کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں نمبر 8 پہ, شیخ الاسلام امام تقی الدین سبکی جو 756 میں آئے ہیں, اور انہوں نے کتاب لکھی ہے شفاء السقم. وہ کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحیم اللہ کی ریفیوٹ میں. انہوں نے باقاعدہ ریفیوٹ کیا تھا ابن تیمیہ کو اس مسئلے پر, اور یہ وہ کتاب ہیں جو آج بھی آپ شافی فقہ میں چلے جائیں نا, وہ باقاعدہ یہ براتے ہیں. اور جی ٹھیک ہے. اچھا, such a great knowledge you have. اویس بھائی ایک منٹ کیونکہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ کے علماء کی میں بتا رہا ہوں, اینڈ میں ابھی مالکی پہ بھی جاؤں گا تو ہمبلی پہ بھی جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ہمبلی میں بھی مالکی میں امام ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان المرکشی, وہ موروکو کے اسکالر ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. امام ابن الحاج الابداری انہوں نے بھی یہی اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور امام مالک نے خود یہ سورہ نساء کی کوٹ کی ہے جب وہ ہارون رشید ان کے پاس جاتا ہے, انہیں کہتا ہے کہ میں کدھر منہ کروں, تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو تمہارا بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں. تو وہ سورہ نساء جو کوٹ کرتے ہیں, تو اس کو قاضی عیاض نے الشفا میں کوٹ کیا ہے کہ جس کی اسناد صحیح ہے, اور اس کو دیگر امام قسطلانی امام جمع یہ سبھی نے کوٹ کیا اس کو. اب امام ابن اشیر وہ بھی کوٹ کرتے ہیں. اب ہم ہمبلی میں آتے ہیں, کیونکہ ہمبلی آج کل دعویٰ کر رہے کہ ہم ہمبلی ہیں, تو ہمبلی میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں one of the biggest authority in Humbly school, امام شیخ الاسلام ابن قدامہ رحیم اللہ. انہوں نے اپنی کتاب المغنی میں یہ اتبی کا واقعہ کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر امام منصور بن یونس البخوتی, انہوں نے بھی یہ کوٹ کیا ہے. امام برہان الدین بن مفلح الحمبلی انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے. so far I've quoted you 20 top scholars. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹاپ 20 scholars ہیں, معاذ اللہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے. This is my question. Very valid question indeed. And you اور have میرا shown یہ your research. اویس بھائی میں ایک بات کہوں گا, میرا ایمان ہے اگر کوئی شیخ الاسلام ہے اس کو اتنا نہیں پتا توحید کیا ہے شرک کیا ہے, تو میں اس کو زیرو مانتا ہوں. وہ شیخ الاسلام بن نہیں سکتا. اچھا, اس سے ریلیونٹ جناب پہ بلال ابن حارث, ہاں وہ والی ذرا مثال بھی بتا دیں. جی ابھی میں آتا ہوں حدیث مالک دار کی حدیث جو کوٹ کی تھی ہے نا, مالک دار آپ جانتے ہیں نا, وہ سنی ہوئی ہے مالک دار جو سیدنا عمر کے ٹریجر تھے. جی وہ سنی ہوئی ہے حدیث ہے یا نہیں؟ بالکل سنی ہوئی ہے. اور یہ جناب بلال حارثہ کے حوالے سے میں اس پہ بھی جاؤں گا نا. میں پہلے یہ حدیث آپ کو کوٹ کرتا ہوں نا, وہ جو مالک دار کی ہیں, اس کو
ابن ابی شیبہ میں بھی کوٹ ہوئی ہے مصنف میں، اس کو کہا ہے صحیح حدیث. امام بیکی نے دلال النبوہ میں کہا ہے صحیح. تو حافظ خلیل نے بھی کہا ہے صحیح. امام حافظ ابن کثیر بدایہ والنہایہ میں انہوں نے کہا ہے صحیح. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. شیخ الاسلام ابن اسقلانی جو ہمارے شافعیوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ جو صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اور فتح الباری میں بھی انہوں نے کہا ہے صحیح. اور امام سمبودی نے کہا ہے صحیح. امام قسطلانی نے کہا ہے صحیح. امام حاجر ابن خاتمی نے کہا ہے صحیح. یعنی 9 جو محدث ہیں نا، انہوں نے کہا ہے یہ صحیح ہیں. بائی دا وے، صحیح کا صرف مطلب یہ نہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہے، انہوں نے اس کے متن پر بھی اعتراض نہیں کیا، نہ انہوں نے اس کے نریٹر پر اعتراض کیا. And none of these scholars said in their books کہ یہ پریکٹس کرنا شرک ہے یا یہ کفر ہیں یا یہ آپ حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں. ہاں جی، آپ نے صحت تو بتا دی حدیث کی، حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں اور قبر والا واقعہ بھی بیان فرما دیں ساتھ ساتھ. جی وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈراؤٹ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو مالک الدار جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ گئے اور وہ انہوں نے کہا او میسنجر آف اللہ ask for rain for your community for verily they have but perished. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش کی دعا کرے ورنہ آپ کی جو امت ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی، کیونکہ بارش نہیں ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ خواب میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ عمر کو میرا سلام دینا، تو اس کو بولنا کہ تو خبردار ہو، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ بارش ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ یہ جو حدیث ہے نا میں مالک دار کی آپ کو کوٹ کی ہے، یہ اپنے شیخ البانی رحیم اللہ، شیخ زبیر زیدی رحیم اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے فیبریکیٹڈ. وائی؟ بیکاز ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہیں. آپ نوٹ کی کریں اس بات کی، جو بھی حدیث قبر کے بارے میں ہوگی وہ فوراً ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہیں. so there is no way they will accept that. ٹھیک ہے. تو اب سوال ادھر پیدا ہوتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مالک دار نے بتایا ہے تو سیدنا عمر کو چاہیے تھا نا کہ کہتے کہ مالک دار تم نے شرک العظیم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے تم نے یہ شرکی کام کیا ہے. ہمیں تو کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے ایسا کہا بھی ہو. یہ ایک ویلڈ کویسچن ہوتا ہے نا. سو اب وہ جو مالک حارث کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس حدیث میں بلال، جی بلال، جی بلال ابن حارث وہ بھی جاتے جب بارش نہیں ہوتی، وہ کہتے او میسنجر آف اللہ آسک اللہ ٹو گیو رین ٹو یور امہ دے آر کلوز ٹو پیرش. یعنی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں بارش کی ورنہ امت جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی. اس کو امام البہقی، امام ابن کثیر ان کی جو کتاب تاریخ میں کہا ہے صحیح. ابن شیبہ ان اس مصنف انہیں کہا صحیح. حاجر ابن اسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں صحیح، وہ صحیح کہتے ہیں. فتح الباری آپ جانتے ہیں نا، صحیح البخاری کی جو کامنٹری لکھی ہے نا، سب سے بیسٹ جو کامنٹری ہے نا وہ شیخ الاسلام حاجر ابن اسقلانی کی ہے. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن شیخ البانی صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے. تو اب کیونکہ وہ قبر کے حوالے سے آپ نے پہلے بتا دیا کہ وہ ہر حدیث کو وہی میں بتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو حدیث نبینا کی ہے اس کا بھی آپ جانتے ہیں نا، اس کی وہ جو ایک نبینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ جی، تو اس کے بعد بھی وہ ایک اور شخص آیا تو اس کو کچھ کام تھا تو وہ سیدنا عثمان کے پاس گیا، تو وہ وغیرہ آپ سب جانتے ہیں نا. وہ جو حدیث ہے نا، آپ کے نالج کے لیے 15 حدیث اسکالرز ہیں جنہوں نے کہا صحیح صحیح صحیح. 15 اسکالرز. یہ اسکالر
آج کے نہیں اسکالر, یہ وہ اسکالر ہیں جن کے پاس ہے چین آف ٹرانسمیشن, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں کہ ہم یہاں پڑھے ہیں, ہمارا استاد کون تھا, اس کا استاد کون تھا, تو وہ چین جاتی ہے back to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے نہیں کہ اس ایک مدرسے میں بیٹھے تو آپ اٹھا کے تو وہ آپ نے کریں, نہیں, دیز آر دا ٹریڈیشنل کلاسیکل اسکالرز. نہیں, ابھی بھی 14 سال ہو گئے ہیں, ہم جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اب ایک اور میں آپ کو حدیث کوٹ کرتا ہوں جو ہیں وہ دعا کے بارے میں. آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہیں یا رسول اللہ المدد, یہ دعا ہیں, یعنی آپ عبادت مانگتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا, یہ حدیث ہیں, ایک منٹ, ہمارے پاس بہت ہی کم محدود رہ گیا آج کی نشست میں. مجھے لگتا ہے کہ ہم لمیٹڈ لے سکیں گے, مگر بڑی ویلیوبل انفارمیشن آپ نے دی ہے. میں ایک کوشچن ضرور پوچھنا چاہوں گا, اس سے ریلیونٹ ہے اور کہیں وہ نکل نہ جائے. مالک الدار والی حدیث بھی آ گئی ہے اور جناب حضرت بلال کے حوالے سے بھی آپ نے رکھ دیا ہے, وہ اس کو میچ کر لیتے ہیں اور تاکہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے یہ سلسلہ. 2016 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, میں جاننا چاہوں گا ذرا اس کانفرنس کا حوالہ بھی دے دیں کہ وہ جو اہل سنہ والجماعہ ہے اس کانفرنس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کون ہے. صحیح. وہ 2016 میں وہ یہ باقاعدہ آپ نیٹ پہ جائیں نا تو آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی کہ جتنے بھی سنی اسکالر ہیں نا, آرتھوڈاکس سنی اسکالر, تو جو حنفی ہیں, شافی ہیں, مالکی, حنبلی, اور عقائد میں وہ اشری ہیں یا ماتریدی, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسٹنگوش, کیونکہ عقائد جو ہے نا, عقائد کے سنیا کے 2 اسکول ہیں, اشری یا ماتریدی. اگر آپ شافی ہیں تو معتزلہ ہو گئے ہیں, آپ سنی نہیں کھلائیں گے. معتزلہ, اب جی جی, معتزلہ یا جبری یا قبری ہو گئے, جو بھی وہ ہیں. تو یہ کانفرنس ہوئی تھی چچنیا میں, اور اس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہو از اہل سنہ والجماعہ. سو مین جو ان کا مطلب تھا نا کہ عوام کو بتانا کہ صحیح اہل سنت والجماعت کون ہیں. تو وہاں تقریباً over 200 scholars around the world. الازہر کے گرانڈ مفتی آئے تھے, سیریا کے آئے تھے, موروکو کے آئے تھے, چچنیا کے آئے تھے, جارڈن کے آئے تھے, یمن کے آئے تھے, کویت کے آئے تھے, اور سعود عربیہ میں ایک شیخ ہیں, ان کا نام ہے شیخ شریف خاتم الاونی. وہ حنبلی ہیں لیکن وہ بہت ہمارے سلفیوں کے خلاف بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. بہرحال اس جو کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ڈکلیئر کر دیں جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ ہیں اشری, ماتریدی, وہ اسکول میں حنفی, شافی, مالکی یا حنبلی ہیں. اس کے علاوہ جو سلفی یا اس کے علاوہ جو ایسی موومنٹس ہیں ان کا سنی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, واضح ہو گیا. جی جی جی, تو اچھا آپ وہ جی پلیز کنٹینیو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی چھپی چیز نہیں ہے. آپ گوگل میں جا کے ٹائپ کر سکتے 2016 انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس, اور اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ دس از ون آف دا فرسٹ سنی کانفرنس ہوئی ہیں. وہاں سے انہوں نے سلفی موومنٹ کو دعوت بھی نہیں دی. وہاں صرف 4 یہ جو سنی اسکول کے اسکالر ہیں صرف وہی آئے تھے, سلفی کو انہوں نے دعوت نہیں دی. تو جی یہ بالکل ایسے ہی ہے. ریلیونٹ پکچرز اور ویڈیوز بھی ہم نے ڈال دی ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. اچھا, ویری کوالٹی انفارمیشن, اور اگین بہت سارے کوسچنز ابھی ریمیننگ ہے, لمیٹڈ ہے ٹائم میرے پاس, مگر کوسچنز بہت سارے ہیں اور مجھے بڑا اطمینان ہو رہا ہے آپ سے پوچھ کے. میں نے ابھی یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے ظاہر ہے جب یہ نشست آگے بڑھنی ہے تو جو توسل کے 4 آرتھوڈاکس اسکولز ہیں وہ کون سے ہیں. میں نے آپ سے ابھی جو حدیث ہے وہ جو سلیوز آف اللہ والی ہے اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. پھر وہ جو غنا کے اوپر بات ہے اس پہ بھی بات ہوگی. ابھی بہت سارے کوسچنز ہیں خاص طور سے امام شافعی اور ان کا جو توسل کا کانسیپٹ ہے, اور پھر وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے ان کی قبر پہ, یہ سارے کوسچنز ان لائن ہیں. مگر یہ کہ اب تک چونکہ ہم نے آلموسٹ کوئی 45 سے 50 منٹس کی جو کانورزیشن کی ہے اس میں کوالٹی انفارمیشن میرے پاس آئی. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے شرک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے.
ڈیفائن کیا ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے, ذات کا, صفات کا شرک کیا ہے, اور اس پہ مزید گفتگو ہوئی ہے جو بھی آپ اگر میں جائیں گے پیچھے کر کے سن سکتے ہیں. جی جی میں بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سلفی بھائی ہیں نا, انہوں نے شرک فی العبادت کے فتوے لگائے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں نا, یہ بھی عبادت گنی جائے گی. یعنی ہمارے جو آرتھوڈاکس اسکول میں ہے نا, وہ کہتے ہیں ہر عبادت میں نیت ہوتی ہے. اگر یہ آپ کو میں عبادت کا یہ جو الفاظ استعمال کروں, اگر قرآن میں آپ پڑھیں نا, تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں پکارنا. یعنی دعا کا ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے پکارنا. تو وہاں حکم دیا گیا صحابہ کو ایسے نہیں پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو پھر وہ دوسری بھی ایک آیت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی, جب وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں. تو وہاں بھی وہ الفاظ دعا کا استعمال ہوتا ہے کہ ابراہیم پکارو ان اڈیوں کو, یا وہ جو برڈز ہوتے ہیں ان کو پکارو. وہ ورڈ دعا کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ آپ کو وہ حدیث, یہ سبھی حدیثیں ہیں, یہ کیا ہیں؟ پکارنا. یا رسول اللہ کی قبر پہ جانا, یہ کیا ہے؟ پکارنا. تو اگر یہ ہم سلفی کی سوچ رکھے تو یہ تو سب شرک گنا جائے گا نا. تو لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ جو امت کی میجورٹی ہے نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گارنٹی دی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ایک آدمی کو بھی کہ مجھے ایک حدیث دے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میری امت میں شرک رہے گا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں کہ قیامت تک کیا ہوگا. تو شرک تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شرک کے لیے تو نبی آئے ہیں. تو یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ شرک میری امت میں رہے گا. یہ ہند والے جو لوگ ہیں یہ شرک کریں گے. یہ جو حجاز والے ہیں سعودی عرب میں, یہ دوبارہ شرک آئے گا. یہ مطلب ہمیں سمجھانا چاہیے تھا نا. اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سب سے بڑی اچھی امت ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں جب ان سکولر کو, تو اس آیت کا کیا کریں گے؟ معذلہ وہ سب شرک کرتے, تو اللہ نے پھر کیوں کہا تم سب سے بڑی عظیم امت ہو؟ یہ کنٹرڈکشن ہوتی ہے نا. کیونکہ ہم جب ہسٹری میں جائیں, یہ پریکٹس آج بھی آ رہی ہے. اور میں اگین میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں, میں ان سے بھی میں نے یہ بھیجا تھا, تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں 3 دفعہ, تو انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ حق کی بات کرتے, وہ حق مجھے بتائیں. کسی سے آج بھی فتویٰ وہ لے آئیں, شافی سے, مالکی سے یا حنفی سے, بغیر دیوبند سے, کیونکہ دیوبند میں بھی 2 پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو وہ دوسری کتاب نہیں بتائی, وہ فضال اعمال فضال حج, مولانا زکریا رحمت اللہ کی, وہ چیزیں انہوں نے یہ کوٹ کی ہوئی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک معجزہ تھا تو انہوں نے کوٹ کیا. یہ تو امت کا ایک پریکٹس رہی ہے, بڑے بڑے امام لوگ کیسے کیے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ لیاقت علی خان صاحب. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایک اور نشست آپ سے اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہوگی, اور اس کے بعد میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ ہم جنہیں ہم سلفی کہیں یا وہابی کہیں یا ایسا اسکول آف تھاٹ جو امام احمد بن حنبل سے اٹیچ ہو, ریلیونٹ ہو, کنیکٹ ہو, ہم ان کے بھی گیسٹ لیں اور ان سے بھی اس حوالے سے سوال جواب کریں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ اسکالر کو نہیں مانتے. میں ان کو امام نووی کوٹ کروں گا نا, تو وہ کہیں نہیں ہمیں حدیث دائیں. وہ حدیث پہ جاتے ہیں, وہ اسکالروں کو نہیں مانتے. کیونکہ اگر اسکالر کو مانتے ہیں, وہ اسکول آف تھاٹ کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ وہ کسی اسکول آف تھاٹ کو نہیں فالو کرتے. وہ تقلید کے قائل نہیں ہے ایکچولی. لیکن یہ کہ احادیث تو جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ تو بڑی سالڈ ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کو, اور اگر کوئی کوشچن ہو لیاقت علی خان صاحب کے لیے تو آپ پلیز مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کامنٹ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کوشچنس دیں گے میں لیاقت صاحب کو بھیج دوں گا, اور ان سے ہم اس کے ریلیونٹ آنسر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ لے لیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان احکامات کا جو آپ کے اوپر فرض کی صورت میں اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہیں, اور یقیناً آپ خیال رکھیں گے اپنے پڑوسیوں کا, اپنے احباب کا اور اسلامی اقدار کا.
اب تک کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیں گے. اویس ربانی کو دیں گے اجازت. لیاقت صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی امان میں.